اس نے اوپر سے عذاب پہنچائی، بہت نقصان دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے گلے میں مون کی رسی ڈالوں گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں رہے، تکلیف میں رہے گا وہ۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس نے اللہ اس کے رسول کو اذا پہنچائی۔ اگر رسول کو کسی نے اذا پہنچائی تو سمجھو اس نے اللہ کو اذا پہنچا دی۔ اپنے پیغمبروں کو اللہ مقرب کرتا ہے، جس طرح اللہ اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح پیغمبروں کی نفس کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس لیے یہ بڑا غلط ہوا جو انہوں نے حکم عدولی کی اور ان کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا۔ یہ سمجھو اللہ کے رسول کو اذا پہنچائی، اس میں اس کی جو بھی نیکیاں تھی، وہ کوئی بھی تھا، وہ پیغمبر تھے، زیادہ معتبر تو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بھی تھا جس نے وہ حکم عدولی کی، اس کا کوئی بھی نام تھا، وہ پیغمبر خدا سے زیادہ معتبر تو نہیں ہمارے لیے۔ اور یہ دیکھیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 یہ کہہ رہی ہے کہ کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت سے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں، کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو ان کے لیے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے، باقی نہیں۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریحاً گمراہی میں ہے۔ اب اندازہ لگائیں خود کہ کتنی سختی سے یہ آیات اس وقت موجود تھی، صحابہ کے پاس بھی، صحابہ نے پڑھی ہوں گی، ان کے علم میں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جب آخری وقت آیا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا خیالات تھے یا کیا پلاننگ تھی کہ انہوں نے نبی کو قلم اور کاغذ دینے سے پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھنا تھا۔ اگر وہ لکھ دے تو شاید پوری امت مسلمان کا فائدہ ہی ہونا تھا، وہ ہمارے لیے بہتری۔ جنہوں نے ہمیں 30 پارے قرآن دیا، یہ قرآن کیا ہمیں حضرت عمر نے دیا یا دوسرے کسی صاحب نے دیا؟ یہ کسی نے نہیں دیا، یہ اللہ اس کے رسول نے دیا۔ تو رسول کی بات کو کیسے رد کیا گیا؟ میں بڑا حیران ہوں، اس پہ بڑا پشیمان ہوں۔ میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ میری تو یہ سمجھے یہ کیسی حکم عدولی کی، کون سی جلدی سے اس وقت جلدی کرو جی جلدی، وہ آخری عمر میں کسی کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے وہ بیمار تھے، حالت نظام میں تھے تو، لیکن یہ کوئی تو یہ نہیں کر سکتا کہ یہ مرنے والا ہے۔ اللہ پتہ نہیں، ان کو دینا چاہیے تھا کاغذ قلم۔ یہ بے حرمتی کی گئی، ایک طرح سے یہ اللہ کے رسول کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کی حکم عدولی کرنا، سمجھو آپ نے ان کی بے حرمتی کر دی، بڑا افسوس کی بات ہے۔ یہ کس طرح، میرے پتہ نہیں کیا ان کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے دین مکمل ہو چکا ہے، تو باجی وہ اس وقت پیغمبر کے دل میں کیا گزری ہوگی، کیا ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے اللہ کو کیا آواز دی ہوگی۔ پیغمبر کے دل کی آواز، اس کے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات بھی اللہ جانتا ہے، سنتا ہے۔